ہو رہا تھا وہ ہو گیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شوکت صاحب، یہ سارا مدعا جو ہے وہ آپ کے فیصلے کے اوپر اٹھایا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تعین نہیں ہو سکا کہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا ازالہ نہیں ہوا۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس معاملے کو لے کر کے اب یہ ایک بڑا ظاہر ہے 6 ججوں کا الزام آیا، آپ اکیلے تھے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے 22 مارچ 2024 کے فیصلے کے وجہ سے اور پھر ابھی ان جج صاحبان کے موقف کی وجہ سے میری تو اللہ نے ونڈیکیشن کر دی الحمدللہ۔ اس پہ جتنا بھی میں اللہ کو شکر ادا کروں کام ہے، اور اس آسپیکٹ سے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ لیکن جو لوگ اس سارے عمل میں ملوث تھے اور وہ عدلیہ کے سربراہان بھی، جنہوں نے مجھے صرف اس وجہ سے کہ میں نے ایک سچ بولا، حقیقت بیان کی، اس کی وجہ سے مجھے نکال باہر کیا، میرا کیریئر سپائل کیا۔ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، میں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا، اس وقت میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا۔ اطہر من اللہ صاحب مجھ سے تقریباً 3.25 سال جونیئر ہیں، تو یہ اس چیز کی تو کوئی تلافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پینشنری بینیفٹس اور یہ ساری چیزیں تو شوکت صاحب، میں اگر اس بات پہ آ جاؤں، سوری قطع کلامی معاف، کہ اس وقت کے ڈی جی سی نے دھمکایا، وہ آپ کے گھر آئے اور آپ نے ان کا نام لیا، ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور وہ کیوں آپ کے گھر آئے اس وقت؟ دیکھیں، ظاہر ہے ان کے آنے کا مقصد تو جو ہے وہ بالکل واضح تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کے حوالے سے اپیلز آنی ہے نیب کورٹ میں کنوکشن کے بعد، وہ بینچ سنے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، تاکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس طرح ہمارے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو کچھ کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی۔ اور یہ وہ بات اس وقت کر رہے تھے جب ابھی نیب کورٹ کی ججمنٹ نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد پھر میں نے بہت سی چیزیں سہی، وہ ایک لمبی داستان ہے، ایک بہت تھوڑا وقت ہے۔ یہ جنرل فیض آپ کے پاس آئے تھے نا سر؟ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی سی تھے اور 2 دفعہ میرے گھر وہ آئے تھے، اور ظاہر ہے ان کے مقاصد جو تھے وہ یہی تھے، جوڈیشل جو بھی چیزیں چل رہی تھیں اس میں ان کی پوری انوالومنٹ نظر آ رہی تھی، ان کا پورا کنٹرول ایک لحاظ سے نظر آ رہا تھا کہ جس طریقے سے مینیج ہو رہی ہیں نیب کورٹ اور باقی سارے معاملات بھی چل رہے تھے۔ تو ظاہر ہے میں نے ان کی اس چیز سے ایگری نہیں کیا تھا، اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ میں اس وقت اکیلا تھا، اس وقت کی ہائی کورٹ کا کوئی جج میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بلکہ انہوں نے ایک لحاظ سے میرا سماجی اور معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ خوشی غمی کے مواقع میں شرکت چھوڑ دی، سلام دعا چھوڑ دی، عید مبارک تک چھوڑ دی، ود دی ایکسیپشن آف میاں گل حسن اورنگزیب۔ تو باقی کسی نے میرے ساتھ کوئی تعاون بھی نہیں کیا، اور ظاہر ہے ایک ہمدردی کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہا، کیونکہ اس وقت کے امیجیٹ بینیفیشری جسٹس اطہر من اللہ تھے، اس کے بعد جسٹس عامر فاروق تھے، اس کے بعد جسٹس محسن کیانی تھے، تو اس لیے انہوں نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ چلیں جیسے بھی نکالا جا رہا ہے نکالا جائے ان کو، تاکہ ہمارے لیے راستہ جو ہے تو سوائے وہ آسان ہے۔ میاں گلزیب حسن صاحب کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا؟ لیکن یہ ججز تو بعد میں آئے ہیں، بابر ستار صاحب یا جہانگیری صاحب، یہ تو بعد میں ججز بنے ہیں۔ بابر ستار صاحب اور جو سردار اعجاز اور طارق جہانگیری ہیں یہ بعد میں آئے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ میں نے لیکن ان کی میری بیٹی کی شادی تھی تو میں نے ان کو سب کو بھی انوائٹ کیا تھا، لیکن اس وقت شاید کنسنسس یہ تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی موجودگی میں کہ ہم نے شوکت عزیز صدیقی کی غمی خوشی میں شرکت نہیں کرنی، اس لیے کوئی بھی نہیں آیا، ناٹ ایون اے سنگل کال کہ جی اس کو آپ ہم نہیں آ سکتے یا دس اینڈ دیٹ، کوئی ایک ایکسکیوز ہوتا ہے۔ اینی وے وہ تو چلیں ایک چیز ہوگی، ہر ایک کا اپنا ایک بڑا پن ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی گریس ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ جو ہوا ہے یہ تو اسی کا تسلسل ہے، اور یہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، کبھی کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ میں نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا، اور اس کے بعد آج الحمدللہ
اگر 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ بات کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی سبسٹینس ہوگا، اور ظاہر ہے لیکن میری رائے میں جی آپ مکمل کر لیں بات، پھر میں بریک پہ جاؤں. لیکن میری رائے میں یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، اور اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر جانا زیادہ مناسب ہوتا. اور اینی ہاؤ اب اس کے اوپر جو بھی سپریم کورٹ کی فل کورٹ، بہت اہم بات آپ نے سر کی.